واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا اختلاف، رات دن کا تعاقب کرتی ہے اور دن رات کا تعاقب کرتا ہے۔ رات ہے پھر دن آ جائے گا، دن ہے پھر رات آ جائے گی، آگے پیچھے چل رہے ہیں یہ، رات ہوگی پیچھے دن ہے، دن ہوگا پیچھے رات ہے، رات ہوگی پیچھے دن ہے۔ یہ اختلاف اللیل والنہار۔ اور اختلاف اللیل والنہار سے یہ مراد بھی ہو سکتا ہے کہ فی نفس سے ہی راتوں اور دنوں کا اختلاف، کبھی رات چھوٹی اور دن بڑا، اور کبھی رات بڑی اور دن چھوٹا، کبھی سردی کبھی گرمی۔ یہ اختلاف لیل والنہار کا، یہ تغیر کس کے امر سے؟ اللہ کے امر سے۔ اور وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور اللہ نے جو آسمان سے رزق اتارا، رزق سے مراد پانی، کہ پانی رزق کی بنیاد ہے، زمین سے اگنے والے پھل ہیں، سبزیاں ہیں، دانے ہیں، اناج ہے، یہ سب پانی کی وجہ سے۔ اور پانی کس نے اتارا؟ اللہ نے۔ تو رزق اتارنے کا معنی پانی اتارا، کیونکہ پانی رزق کے پیدا ہونے کا سبب ہے۔ یہ بھی عقیدہ آخرت کی دلیل ہے۔ کیا؟ فاحیا بالارض بعد موتها، جس نے زندہ کیا زمین کو بعد اس کے مرنے کے۔ زمین بنجر ہوتی، کوئی اس میں زرخیزی نہیں ہوتی، کوئی سبزہ نہیں ہوتا، بنجر اور ویران، کسی قابل نہیں، اور اللہ آسمان سے پانی برسا کر مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، جو کل تک بنجر تھی آج لہلہا رہی ہے۔ تو دیکھو اور سوچو، جو اللہ مردہ اور بنجر زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے، وہ تمہیں قبروں سے اٹھانے پر قادر نہیں ہے کیا؟ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے کیا؟ تو یہ آیت کریمہ بھی عقیدہ آخرت کے اس بات کی دلیل ہے۔ تمہارے اندر یہ نشانی موجود ہے، تم دیکھتے ہو زمین مردہ بنجر، اور لگتا ہے کسی کاشت کے قابل نہیں ہوگی، اور اللہ آسمان سے بارش برسا کر زمین کو نرم کر دیتا ہے، کاشت کے قابل بنا دیتا ہے، پھر اس میں کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں، اناج پیدا ہوتے ہیں، دانے پیدا ہوتے ہیں، باغات اپنا پھل دیتے ہیں۔ تو تم سوچتے نہیں ہو، جو ذات مردہ زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے، وہ ان مردہ قبر والوں کو زندہ کرنے پر قادر کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یہ آیت کریمہ بھی عقیدہ آخرت کی دلیل ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو اتارا اللہ نے آسمان سے رزق یعنی پانی، فاحیا بہ الارض بعد موتها، پس زندہ کر دیا اس نے زمین کو بعد اس کے مرنے کے۔ اس میں نشانیاں ہیں۔ بتصریف الریاح، اور ہواؤں کے پھیرنے میں، ریاح ریحن کی جمع ہواؤں کے پھیرنے میں۔ ہوا ہمیشہ ایک طرف سے نہیں چلتی، یہ ایک جیسی نہیں چلتی، کبھی ہلکی کبھی شدید، کبھی مشرق سے کبھی مغرب سے، کبھی شمال سے کبھی جنوب سے۔ کبھی وہ ہوا رحمت کا ذریعہ بنتی اور کبھی عذاب کا سبب بن جاتی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور، میری مدد کی گئی صبا ہوا کے ذریعے اور عاد کو ہلاک کیا گیا دبور ہوا کے ذریعے۔ یہ سمتوں اور سائڈوں کا اختلاف ہے۔ جنگ احزاب کے موقع پر اللہ نے ہوا چلائی، میری نصرت کا سبب بن گئی اور کفار کی ہزیمت اور شکست کا۔ اور سابقہ بہت سی قوموں کو اللہ نے برباد کیا انہی ہواؤں سے، اہلکت عاد بالدبور، اور عاد کو ہلاک کیا گیا دبور ہوا سے۔ یہ بتصریف الریاح، ہواؤں کا پھیرنا، کبھی مشرق سے آ رہی، کبھی مغرب سے آ رہی، کبھی شمال سے کبھی جنوب سے، کبھی ہلکی کبھی تیز، کبھی رحمت اور کبھی عذاب۔ اور اس سب میں یہ کون کرنے والا ہے؟ ہواؤں کو چلانے والا کون؟ ہواؤں کو پھیرنے والا کون؟
ہواؤں کو کم زیادہ کرنے والا کون؟ ہواؤں کی سمتیں تبدیل کرنے والا کون؟ اللہ رب العزت. یہ اس کی توحید اور اس کی قدرت کے دلائل ہیں. فرمایا آیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں اس قوم کے لیے جو عقل کرتی ہیں، جو عقل سے کام لینا ہی نہیں چاہتے، عقل کرنا ہی نہیں چاہتے. عناد ان کے پیش نظر ہے، حسد اور تکبر ان کے پیش نظر ہے، ان کا کوئی علاج نہیں، کوئی دلیل ان کو نفع نہیں دے سکتی. لیکن جو عقل کرنا چاہتے ہیں، فہم و بصیرت سے کام لینا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اس کی توحید اور اس کی قدرت کی نشانیاں، اور اس اساس پر عقیدہ آخرت کی نشانیاں. فرمایا کہ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات جو ہم پڑھتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ.